والسماء ذات البروج. کہ 20 اور 21 اگست جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یہاں پہ رسکی ہو سکتی ہے، جہاں پہ آپ کے مالی معاملات آتے ہیں تو اس میں آپ کو ذرا کیئرفل ہو جانا ہے. آپ نے اپنی مالی جو بھی قیمتی چیزیں ان کی حفاظت کیجیے، لین دین کو سوچ سمجھ کے کیجیے. پینڈنگ کر سکتے ہیں تو پینڈنگ کر کے اس کو لے جائیے 25 تک، ٹھیک ہے نا. یہ میں یہاں پہ اس کو سمجھتے ہوئے کہہ رہی ہوں جو اگلی پوزیشن ہے. بہرحال 22 اگست سے 28 اگست تک پھر جرنی ہمارے پائسس کی سموتھ ہے. سموتھ تو نہیں رہتی، کسی نہ کسی فرنٹ پہ امتحان چل ہی رہا ہوتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پھر 28 اگست تک جرنی جو ہے نا وہ اتنی بمپی نہیں ہے رب کے حکم سے. اگر ہمارے پائسس اسٹوڈنٹس کو کوئی اب تو قسمت شکر ہے ان کا ساتھ دیا کرے گی، انہوں نے پیچھے میں نے ان کو بڑا لیسن ایسا دیا ہے. ٹائم ٹھیک ہے، انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے تو ٹائم ٹھیک ہے، کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے تو ٹائم ٹھیک ہے، کسی دوست کی مدد چاہیے تو 28 اگست تک ٹائم ٹھیک ہے، کوئی پیپر ورک کا مسئلہ ریزالو کرانا ہے تو بھی ٹائم آپ کا ٹھیک چل رہا ہے. اور باقی جو ہے جو میجر انڈیکیشن آتی ہے نا پائسس کے لیے وہ آتی ہے جی ان کے ریلیشن شپ ایریا میں، ان کی ازدواجی زندگی، ان کی کاروباری زندگی. ستارے یہاں پہ اچھے بھی ہیں، ستارے یہاں پہ سمجھدار بھی ہیں، لیکن کچھ 2 ستارے ایسے ہیں جو بیچ میں وہ نا اپنی ابلیسی کارروائیوں سے آپ کے لیے خرابیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں. آپ کی ازدواجی زندگی کو ذرا سا چھوٹا سا بیڈ ٹائم بھی دے سکتے ہیں. تو آپ اگر کیئرفل رہیں گے وائل کمیونیکیٹنگ ود یور لائف پارٹنر یا بزنس پارٹنر تو یہ کوئی بھی سچویشن آپ کو ڈیمیج نہیں کر پائے گی. ادروائز کہیں ستارہ بہت پازیٹیو ہے، کہیں تھوڑا وہ ٹرکی ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو جاتے میں یہاں کچھ بھی کلیئرٹی سے نہیں کہہ سکتی. آپ خود ہی سمجھیے، مجھے سنتے ہوئے آپ لوگوں کو اب تو کئی سال ہو گئے ہیں، تو یہ کھچڑی آپ نے خود ہی ریزالو کرنی ہے. جہاں لگے کہ بندہ تھوڑا سا تیز ہو رہا ہے وہاں آپ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جائیے. جہاں لگے میں اپنی منوا سکتا ہوں تو اپنی چیز کو آپ موقف اپنا تسلیم کروائیے، لیکن وائسلی، ناٹ ایموشنلی، ٹھیک ہے نا. اللہ نے آپ کو دماغ دے کے یہی سب سے بڑا امتحان آپ کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے، ورنہ جانور بنا دیتے تو ایک دوسرے کا سر بھی کھا جاتے ہیں. مطلب خیر اب تو انسان بھی جانوروں سے کم تو نہیں ہے، اللہ رحم کرے. جہاں پہ ہم نے ایک اور جگہ جہاں پہ آپ نے پائسز احتیاط کرنی ہے، یہ بھی چھوٹا سا ایریا ہے. 24 اگست سے شروع ہوتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے جا کے جو ہے 4 سپٹمبر پہ. جاب میں بہت کیئرفل رہیے گا، اپنے کولیگس کے ساتھ ڈیلنگ میں بہت کیئرفل رہیے گا. ہاؤس ہیلپ ہے یا ماتحت ملازمین ہیں ورک ایریا پہ ہوتے ہیں ان پہ بہت نظر رکھیے گا. اور دوسرا جو ہے ہیلتھ ایریا، سب سے امپورٹنٹ، جان ہے تو جہان ہے، ہیلتھ ایریا. تو یہ 4 سپٹمبر جب تک نہیں گزر جاتی ان فرنٹس کے اوپر آپ نے احتیاط رکھنی ہے. لیکن ستارہ جہاں پہ گٹلک دے رہا ہے اللہ کے حکم سے، وہ لوگ جو شہر بدلنا چاہتے ہیں، پوسٹنگ کرانا چاہتے ہیں، نئے رشتہ داریاں جوڑنا چاہتے ہیں، ستارہ بہت زیادہ کمپیٹیبل ہے، نئے اچھے گھروں میں رشتہ داریاں جوڑ سکتا ہے، آپ کی من پسند جیون ساتھی مل سکتے ہیں اس وقت آپ کو. تو پائسس یہاں پہ بھی لک آپ کی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. کہیں کہیں کنفیوژنز آتے ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کنفیوژنز ہیں، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی والی سچویشن وہاں پہ نہیں ہے. فائنینسز میں میجر وارننگ کا ہر ہفتے آپ کو پیغام ملا کرے گا کہ اس میں آپ نے محتاط ہو جانا ہے. لین دین کرنا ہے تو لکھنا چاہیے، قرض دینا ہے تو قرض ہنسنا سمجھ کے دیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے 100 باری جانیے پھٹکیے پھر انویسٹمنٹ کیجیے گا.
ورنہ اللہ نہ کرے کوئی کسی قسم کا بھی نقصان جو ہے وہ پائسز آپ کا یہ صدمہ میرے پہ بھی بھاری پڑے گا کہ اگر آپ نے میرے کہنے پہ بھی اپنا احتیاط نہ کی. مالی معاملات میں آپ نے بالکل جو ہے نا شیخ صاحب بن جانا ہے یا آپ نے میمنز والی دماغی اسٹریٹجی رکھنی ہے. باقی جو ناگہانی اگر اللہ نے آزمائش لینی ہے تو اس کو ہم نہیں روک سکتے. مال نے اگر سلو ہونا ہے تو وہ بھی رب کے حکم سے ہونا ہے. فراوانی آنی یا کہیں کوئی امتحان آنا ہے تو وہ بھی رب کے حکم سے آنا ہے. تو یا تو یہاں پہ جو ہے مال کی نیت سے مغرب کی وقت اگر تو نماز پڑھنے کی توفیق ہے تو فرض پڑھنے کے بعد، ادروائز مغرب کی اذان سننے کے بعد 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائمز سورہ کوثر اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کیجیے گا تاکہ آپ کا مال دشمنوں کی نظروں سے محفوظ اور امان میں رہے کسی بھی نقصان سے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کا حال. زبان تھک گئی ہے، جوز دکھ رہے ہیں، تو میں اب لمبا جاتے جاتے گڈ بائی نوٹ نہیں بولوں گی. سامعہ خان کو دیجیے سامعہ خان لاؤنج سے اجازت. کہ درخواست وہی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کا اور ہمارا یہ پیار بھرا بے لوث رشتہ چلتا رہے جو کہ ایک دعا کی ڈوری سے بندھا ہوا ہے. اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے ہر ہفتے میں اسکرین پہ آ کے بیٹھ جاتی ہوں. آپ کی دعائیں ہیں جو گاڑی کو چلا رہی ہیں. یا میں بیمار ہوں یا میرے پہ ورک لوڈ ہے، یہ دو سچویشنز چل رہی ہیں. اپنا بہت دھیان رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کا مددگار ہو. فی امان اللہ. بائے. تو چلیے پائسز آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کہ کمنگ ویک کیا لے کر آ رہا ہے، کیا انرجیز ہیں. تو پروفیشنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے کارڈ ہے 8 آف سورڈز. اور جیسے کہ اگر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس کارڈ کو، جو فگر ہیں وہ چاروں طرف سے تلواروں سے گھری ہوئی ہیں اور کہیں ایک رسی سے ان کے ہاتھ پیر بھی بندھے ہوئے ہیں. اب دیکھیے بالکل بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے اس کارڈ کو دیکھ کر، کیونکہ یہ ایک تو مائنر آرکانا کا کارڈ ہے، اوپر سے ویکلی ریڈنگ ہے. تو بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن چھوٹی موٹی چیزوں میں آپ تھوڑا بندھا ہوا محسوس کر سکتے ہیں. اس فگر کی آنکھوں میں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کلیئرلی چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ایک کنفیوژن سا رہ رہا ہے اور یہ بہت ہی نارمل بات ہوتی ہے. کارڈ اب کنفیوژن کو اسی طریقے سے ریپرزینٹ کرے گا. تو پلیز آپ گھبرائیں نہ. کیسے ایک کلیئرٹی سچویشن میں لا سکتے ہیں اس کے اوپر فوکس کریں. کیسے اپنے آپ کو انہی انرجیز سے فری کر سکتے ہیں، باہر نکال سکتے ہیں، اس پہ فوکس کریں. کیونکہ جب تک ہم پرابلم پہ فوکس کرتے ہیں نا، یقین مانیے ہماری پرابلم بڑھتی رہتی ہے. اور جیسے ہی ہم سلیوشن پہ فوکس کرتے ہیں ہماری انرجیز میں شفٹ آتا ہے، ہمیں اسی پرابلم کا حل ملتا ہے، سلیوشن ملتا ہے، وہ چیز سالو ہو جاتی ہے، ہم بیٹر فیل کرتے ہیں. تو پھر سے کہوں گی چھوٹے موٹے چیلنجز اس ویک اسپیسیفکلی آپ کے پروفیشنل فرنٹ میں رہ سکتے ہیں، لیکن کیسے آپ چیزوں کو ڈیل کریں گے ڈٹرمن کرے گا کہ یہ پرابلم، یہ چھوٹے موٹے ایشو بڑے ہوں گے یا پھر کم ہوں گے. اینڈ پرسنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے نائٹ آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے. اس کے حساب سے کہیں سیفٹی سیکیورٹی بہت آپ کے لیے اہم رہ رہی ہے. آپ بہت سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. میں ایسا بھی کہہ سکتی ہوں کہ کسی بھی چیز کو لے کر آپ رسک نہیں لینا چاہ رہے ہیں. آپ کہیں بہت سیف ہو کے چلنا چاہ رہے ہیں. انفیکٹ جب تک 100% آپ کسی بھی چیز کو لے کر شیور نہیں ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، نہیں بڑھنا چاہ رہے ہیں. منی، پیسہ، میٹریلسٹک ٹینجیبل چیزوں سے ریلیٹڈ پرسنل فرنٹ میں یہ ویک ٹھیک ٹھاک رہتا ہوا دکھ رہا ہے. اور کہیں روٹین ورک زیادہ رہتا ہوا دکھ رہا ہے. جو بھی آپ روزمرہ کی زندگی میں کام کرتے ہیں آپ اسی میں ہی انوالو ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں. کچھ کے لیے ہو سکتا ہے اس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، کچھ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے اس روٹین ورک کے علاوہ یا پھر اس روزمرہ زندگی کے علاوہ. لیکن دیکھیے نائٹ آف پینٹیکلز از ناٹ ایٹ آل اے نیگیٹو کارڈ. تو کچھ بھی خراب نہیں ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. انفیکٹ منی کا کارڈ ہے تو کہیں میٹریلسٹک ٹینجیبل چیزوں سے ریلیٹڈ بیٹر ہی چیزیں رہتی ہوئی دکھ رہی ہیں. اینڈ گائیڈنس سے آپ لوگوں کے لیے فرسٹ کوارٹر مون کا کارڈ ہے اور یہ کارڈ کہتا ہے یور کمٹمنٹ از بینگ ٹیسٹڈ. اور یہ زیادہ مجھے پروفیشنل فرنٹ کے لیے رہتا ہوا دکھ رہا ہے، کیونکہ پروفیشنل فرنٹ میں 8 آف سورڈز کا کارڈ چھوٹے موٹے ایشوز کی بات کرتا ہے.
तो यहाँ पे देखिए योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं, आप कितना विल पावर, कितना डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करते हैं। कहीं इस चीज़ का आपका टेस्ट रह रहा है, और अगर इस टेस्ट में आप पास हो गए, यानी कि आपने विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील किया, तो फिर आगे देखिए बढ़िया ही बढ़िया होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो फिर हमें अच्छी जॉब भी मिलती है, चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, मसले हैं, ये एक टेस्ट है, इससे घबराएं ना, इसको डट के फेस करें, और ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं, हमारे पाइसेस दोस्तों का जो मैं बड़े अरसे से आपको ये बता रही हूँ कि आपका जो अपना रूलर है नेपच्यून, वो आपके अपने घर में ही रेट्रोग्रेड है, और आपका जो दूसरा रूलर जुपिटर है वो आपके तीसरे घर में बैठा हुआ। तो आपके लिए जो ये टाइम है, और सन इस हफ्ते ट्रांजिट कर जाएगा। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है, इसमें मैं आपको एज यूजुअल बताऊंगी सबसे पहले कि आपका अपना रूलर नेपच्यून वो आपके अपने फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड है। आपका दूसरा जो रूलर है जुपिटर, वो तीसरे घर में बैठा हुआ है यूरेनस के साथ। और जुपिटर जिस भी घर के साथ, जिस भी घर में होता है, या जिस भी प्लैनेट के साथ बैठा होता है, ये उसकी क्वालिटीज को बढ़ा देता है। सो आपकी जिंदगी में ये चीज जुपिटर और यूरेनस का इकट्ठा होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि मरकरी आपके 7वें घर में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 7वां घर रिलेशनशिप्स का होता है, और तमाम अहम रिलेशनशिप्स का, शादी का, उसका घर होता है। वहाँ पे मार्च पहले से है, और 23 को वहाँ पर सन भी आ जाएगा, यानी कि 7वें घर के तमाम तर मामलात जो हैं वो आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अहम रहने वाले हैं। इसीलिए ये हफ्ता भी आपके लिए अहम रहने वाला है। सो आपके लिए जो ये टाइम है ना, इसमें आपको जैसे अपने आप को वेल रखने के लिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, अपने आप को बिल्कुल मेंटली एंड फिजिकली फिट रखने के लिए कुछ रूटीन अपनाने होंगे। क्योंकि अगर इस हफ्ते आपने अपने कोई ऐसे वेलनेस या हेल्थ के कोई रूटीन्स ना बनाए, तो आप जिस तरह अपने आप को थका रहे हैं असाबी तौर पर, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप ओवरवर्क कर रहे हैं, आपको जैसे कोई नई टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जो आपने पहले ना ट्राई की हो। और आपके जो होता है ना माजी की तरफ आपको एक नज़र ज़रूर डालनी है इस हफ्ते। आप इस हफ्ते बार बार एवरीडे बैठे और अपने माजी की गलतियों के बारे में सोचें, और ये देखें कि जो माजी में गलतियां की हैं वो आपके फ्यूचर को क्यों कर इफेक्ट कर रही हैं। कहीं आप वो गलतियां दोहराने तो नहीं जा रहे, क्योंकि ये इस हफ्ते की बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि आपने माजी की गलतियों को दोबारा दोहराने की तैयारी तो नहीं कर रहे कहीं आप। ये एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आपको ऐसी इस हफ्ते डिस्ट्रैक्शंस नज़र आती हैं, जैसे इंसान बोलता है ना, किसी सिंबॉलिकली बता रही हूँ, पुराने दोस्तों के साथ बैठते हैं और हम जैसे होता है ना, वी लूज ट्रैक ऑफ द टाइम, हमें वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ चला जाता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मीटिंग्स वो रह जाती हैं। ये चीज़ मैंने आपको सिंबॉलिकली एग्जांपल देके बता दी है, तो आपने इसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना है। और दूसरा ये कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं बहुत क्लोज आपके अपने, जो आपसे शदीद डिसएग्री कर सकते हैं, और इतना शदीद डिसएग्री कर सकते हैं कि आपकी बैक बाइटिंग, आपके हवाले से गिबत, आपकी बुराइयां करना, आपको डिफेम करना, अंडरमाइन करना आपको, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि दे वांट जो आपके पास है, they want to get what you have already। तो इसलिए, या फिर वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप एक पपेट बनकर रहें,
تو اس طرح سے کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں ہوتی نظر آتی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو, جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمس یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیروں میں گڑ جاتے ہیں, جہاں آپ کھڑے اپنی ہیلز میں آپ گڑ جائیں. ڈونٹ موو, ڈونٹ چینج, لیٹ پیپل ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ, کیونکہ اگریشن کوئی حل نہیں ہے. اور آپ کے ذہن میں ویسے بھی بہت ساری چیزیں میس اپ ہوئی ہوئی ہیں. آپ نے اپنے اندر کے میس کو کلیئر کرنا ہے. بہت ساری چیزیں گڑمڑ ہو گئی ہیں, میس ہو گئی ہیں. مرکری بھی ریٹروگریڈ ہے, نیپچون بھی ریٹروگریڈ ہے, اور مرکری جا کے 7ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو گیا. تو اور جو جوپیٹر ہے وہ آپ کے اندر, آپ کا باغی اندر سے بار بار ایکٹیویٹ کرتا ہے. ہمارے جو پائسس لوگ ہیں, یہ ان کے اندر کبھی کبھی ایسا ٹائم آتا ہے سال میں 1-2 دفعہ کہ بالکل باغی ہو جاتے. سو وہ بھی ایکٹیو ہے, اس کو ایکٹیو رہنے دیجیے, کیونکہ اس کا ایکٹیو ہونا آپ کے لیے اس ہفتے زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد آپ نے جو یہ کامن انفیکشنز ہیں وائرل ویدر کی, اس سے آپ نے کیئر کرنی ہے. بہت زیادہ ولنریبل ہیں آپ, بہت زیادہ لگتا ہے کہ آپ کوئی ایسی کیچ کر سکتے ہیں, کوئی انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں, یا کچھ ایسا کیچ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیزائرڈ نہیں ہے, لیکن معمولی انفیکشن نظر آتی ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے ایسے آپ کو جیسے یونیورسل میسیجز آپ کو مل سکتے ہیں. آپ کے دماغ ایک ایسی, یعنی کہ آپ ڈیوائن سے, یونیورس سے کنیکٹڈ ہیں. آپ دعا کیجئے, آپ کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. آپ کو آپ کے جو راستے ہیں اس میں آپ کو مل سکتا ہے, راستہ مل سکتا ہے. سو یہ آپ کی جو ہے وہ اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے کہ آپ کی زندگی میں ڈیوائن اور یونیورسل ہیلپ نظر آتی. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ ایک جو جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو سر درد ہے, ہیڈ ایک قسم کی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں. تبدیل کریں اپنے سرکل کو, اور احساس تنہائی یا خوف آپ کے اندر سیپ ان کر رہا ہے, اسی لیے شاید آپ یہ ہیڈ ایک قسم کی, سردرد قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ آپ فلٹر کریں اچھے اور برے لوگوں کو, کیونکہ برے لوگ جو ہیں وہ زیادہ حاوی ہو گئے ہیں بنسبت اچھے لوگوں کے. آپ کی جو ہیلتھ وائب ہے وہ ابھی بھی جو بتائی تھی آپ کو, وہی ادھر بھی نظر آ رہی ہے کہ بی کیئرفل آف وائرل انفیکشنز. اور وائرل انفیکشن سے آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور جو لو ہے, لو وائب آپ کی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو لوگوں کی محبت ہے اچانک آپ کو بہت اسٹرانگ, جسے ہم ٹوین فلیم کہتے ہیں یا سول میٹ کہتے ہیں, یا کوئی ایسا پہلی نظر کی محبت کا حملہ بھی آپ کو اس ہفتے ہو سکتا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رویے میں بچپنا ہے, جیسے تصوراتی, خیالی, خوف, خوشیاں بچوں کی طرح بچے اپنی دنیا بسا لیتے ہیں, اسی طرح آپ نے اپنی بچوں والی دنیا بسا لی ہے. اور آپ خوابوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہیں بجائے حقیقت کی. مینز اپنا ریالٹی چیک کیجئے, دیکھیے کہ آپ کا جو اس وقت کام ہے یا سلسلہ ہے یا جو بھی کچھ ہے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے, اس کو ریئل میں لے کر آئیے, ریالٹی میں لے کر آئیے, کلیئر کیجئے غلط فہمیوں کو. اور آپ کا جو مون میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جو آپ کے ویژن ہے, آپ کا اپنا, آپ کی اپنی جو ڈیسیژن ہے, ویژن ہے, اس کو آپ نے اس پر قائم رہنا ہے. آپ کا اس ہفتے کا لکی کلر جو ہے وہ بن رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں, جیسے یہ بلو ہوتا ہے, بلو ہے, اور بلو کا وہ شیڈ جسے ہم نیوی بلو کہتے ہیں, دیٹ از نیوی بلو از یور لکی کلر فار دس ویک. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے, ڈیوائن میسج تو آنا ہے ابھی, آپ کا جو لکی چارم ہے, آپ کا لکی چارم لیمن بن رہا ہے. لیمن, لیمو جس کو کہتے ہیں, وہ آرام سے مل جاتے ہیں, وہ آپ رکھیں. میں بھی لیمن کی انرجی جو ہوتی ہے, یہ انرجی اس میں بہت اسٹرانگ انرجی ہوتی ہے کلیئرٹی کی,
اور آپ کو کلیئرٹی کی ہی اس ہفتے ضرورت ہے. آپ کا لکی نمبر اس ہفتے کا بن رہا ہے 85. 85 کہتا ہے کہ آپ اپنے خود پر یقین رکھیں اینڈ فالو یور ڈریمز. ڈونٹ فالو دوسروں کے ڈریمز. دوسروں کے کہنے پر نہیں چلنے کی ضرورت. جسٹ ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کال اپان ہیم. اپنے رب کو پکار, اس سے مانگو. وہ انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے کام میں رکاوٹ ہیں. ہم خود سے بھی اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا مخلص وہ ہم سے ہے. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمنی آپ کا بھلا کر دے, دشمنی میں آپ کا بھلا کر دے, تو پھر آپ اپنے رب کو پکاریے. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا ہمارا تھوڑا سا راؤنڈ اپ. صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.